بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے تلوار سے کریں گے، اور وہ تلوار اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے؟ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کی یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمائے مبارکہ کنندہ ہے۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بطرہ شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کانے دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں کہ جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ جل جلالہ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو کہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلمت و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے اور قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس برم میں رہے کہ ہمارے تیر وقتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے انہیں ڈیل دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی و قلت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا و زاری کریں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یکبارگی اسی طرح مر جائیں گے کہ جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے، اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفیہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ جل جلالہ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردن والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو
فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو کہ بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے۔ اس کے دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ جل جلالہ ایک زوردار بارش بھیجے گا کہ جس سے کوئی بھی مکان، خواہ مٹی کا ہو یا پتھر کا، خواہ صوف کا ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر اس کے بعد زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور باافراد ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں بھی برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سا جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ جل جلالہ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کے بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کے بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔